بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 10 ہجری میں جب سلطان سلیم خلافت عثمانیہ میں خلیفہ بنے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تبرکات کو مصر سے استنبول لے آئے اور پھر ان کے لیے اہتمام یہ کیا کہ توپ کاپے سرائے میں ایک مستقل کمرہ وہاں بنوایا گیا جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تبرکات سجا دیے گئے، اور اس کمرے کی صفائی سلطان خود کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگایا کرتے تھے، اور پھر اس مقام پر اس کمرے میں حفاظ قرآن کو مقرر کر دیا تاکہ 24 گھنٹے یہاں پر تلاوت ہوتی رہے۔ حفاظ قرآن کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ ایک جماعت جب اپنی تلاوت جاری رکھتے ہوئے اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے قریب ہوتی تو دوسری جماعت پہلے ہی آ کر تلاوت قرآن شروع کر دیتی تھی۔ ایسے ہی اس جماعت کا وقت جب پورا ہوتا تو پھر دوسری جماعت آ جاتی، تو اس طرح 24 گھنٹے وہاں پر تلاوت کا اہتمام تھا، اور کوئی منٹ یا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں اس مقام پر تلاوت نہ ہوتی ہو۔ سلطان سلیم کے دنیا سے جانے کے بعد جو خلفاء آئے انہوں نے بھی اس مبارک عمل کو جاری رکھا، اور 400 سال تک خلافت عثمانیہ قائم رہی، اور 400 سال تک اس مقام پر تلاوت قرآن 24 گھنٹے جاری رہی۔ غالباً دنیا میں یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر 24 گھنٹے تلاوت ہوتی رہی اور 400 سال تک ہوتی رہی۔ یہ تھا سلطان سلیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، اسلام کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ محبت، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب جو تبرکات تھے پہلے تو ان کے لیے ان کے رکھنے کے لیے بڑا اہتمام کیا، اور پھر اس جگہ میں تلاوت قرآن کا اتنا زبردست اہتمام کیا۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ کا بدقسمتی سے اختتام ہوا تو پھر یہ مبارک عمل موقوف ہو گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے وہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر شاید جانوروں کے حقوق کی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی حقوق نہیں سمجھے جاتے۔ مسلمانوں کو اڑا دیا جاتا ہے، ان کے چیتھڑے اڑا دیے جاتے ہیں، نہ بچوں کا خیال، نہ عورتوں کا خیال، نہ بوڑھوں کا خیال، نہ مردوں کا خیال، نہ ہی ان کے ضروریات کا خیال، اور نہ ہی اس بات کا خیال کہ یہ تو جنگ کے اندر شریک نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھانے والا۔ اور مسلمان ایسے خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ وہ اس بڑے ظلم کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا رہے۔ تو یہ اصل میں مسلمانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے دین کو چھوڑا، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، اور صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً حالات یہ ہوئے کہ مسلمان کو دنیا کے اندر اپنا وجود قائم کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ جو شاندار مسلمانوں کا ماضی رہا ہے
اللہ تعالیٰ وہ شاندار ماضی دوبارہ سے دکھلا دے اس آخری زمانے میں، دوبارہ سے مسلمانوں کا عروج ہو، اسلام کی سربلندی دیکھیں ہم، اور مسلمان دین کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہونے والی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے شرور سے مسلمانوں کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، حاسدین سے اور غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔